اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ناممکن حاجت اور انتہائی ضروری حاجت کو پورا کرنے کا وظیفہ یعنی وظیفہ برائے حاجات، ہر قسم کی حاجت پوری کرنے کا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سامعین گرامی، کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کا یہ وظیفہ ہے۔ بار بار امتحان میں ناکامی کا وظیفہ، ہر قسم کی رکاوٹ کا وظیفہ، مثلا نوکری میں رکاوٹ ہے، کوئی ایسی بیماری جس کا علاج نہیں مل رہا، یعنی علاج کروا رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، اس طرح کے ناممکن کام جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جائے، تو ان سب کے لیے یہ وظیفہ اکثیر اور رکاوٹوں کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے عظیم قسم کا وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، مگر مشکلات سے نجات کے لیے بندے کو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ محترم ناظرین، کسی بھی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی قسم کی ضرورت اور پریشانی کے لیے یہ وظیفہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز حاجت کے نیت کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رہے بات کہ جب بھی یہ نفل پڑھیں تو نفل پڑھتے وقت مکروہ اوقات نہ ہوں۔ مکروہ اوقات آپ کو پتہ ہیں کہ ٹوٹل 3 ہیں۔ مکروہ اوقات صبح کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے کے بعد تک کا وقت، یہ مکروہ وقت ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت میں کوئی بھی آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا مکروہ وقت عین دوپہر کا وقت جب سورج سر پر ہو، جبکہ تیسرا وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہے، جس میں آپ اس دن کی فرض نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن باقی کوئی نفلی نماز آپ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ محترم ناظرین، ان 3 اوقات کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو، اس میں آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رات کو نفل پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو؟ محترم ناظرین، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، وہ اللہ کو پانے کے لیے رات کا ہی سہارا لیتے ہیں، رات کی تنہائی میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس لیے نفل نماز جب بھی آپ نے پڑھنی ہے تو مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز نفل نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 41 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 31 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت کرنی ہے، یعنی 4 رکعت نفل جو ہے آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس طرح تیسری رکعت میں 21 بار سورہ الفاتحہ، جبکہ چوتھی رکعت میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پورے کیے، اس طرح 2 اور 2 کر کے 4 ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فوراً 51 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ 51 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ۔ یہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً دعائے حاجت مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کا اتنا اثر ہے کہ یہ دعا ڈائریکٹ عرش کو پہنچتی ہے، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں اور عرش جو ہے لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ عرش کیوں ہل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، آپ کے بندے نے اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ اور اتنی جد و جہد کے ساتھ، اتنی لگاؤ کے ساتھ دعا مانگی ہے، لہٰذا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو سن لو، میں نے اپنے بندے کی حاجت پوری کر لی، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ محترم ناظرین، حاجت کوئی بھی ہو، وہ حاجت جائز حاجت ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو فائدہ دیں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔